کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ اور کیا آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام لانے سے قبل یہ بت پرست تھے، لیکن کیسے اللہ نے ان کے دل کو نور کی طرف موڑ دیا؟ آئیے اس دلچسپ واقعے پر روشنی ڈالتے ہیں۔ حضرت سیدنا عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ اہل عقل و دانش کے لیے حیران کن ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام لانے سے قبل حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے۔ آپ کی ایک بیٹی فالج و جذام کی بیماری میں مبتلا تھی اور چلنے پھرنے سے قاصر تھی۔ آپ اپنے بت کے پاس بیٹھ جاتے اور اپنی بیٹی کو بھی اس کے سامنے بٹھا لیتے اور پھر کہتے کہ میری یہ بیٹی بیمار ہے، اس کا علاج کر دے، اگر تیرے پاس اس کی شفا ہے تو اسے مصیبت و بیماری سے چھٹکارا دے دے۔ کئی سال اس بت سے اپنی حاجت پوری کرنے کا مطالبہ کرتے رہے، لیکن بے سود، کچھ نہ ہوا۔ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر توفیق و ہدایت کی باد عنایت چلی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ محترمہ سے ارشاد فرمایا، کب تک اس بہرے اور گونگے پتھر کی عبادت کرتے رہیں گے جو نہ آواز نکالتا ہے نہ بات کرتا ہے؟ میں اسے دین حق گمان نہیں کرتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے عرض کی، آپ ہمیں کسی راستے پر لے چلیں، امید ہے کہ ہم راہ حق پا لیں گے، یقیناً اس مشرق و مغرب کا کوئی اور خدا ہوگا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی چھت پر بت کے سامنے بیٹھے تھے کہ اچانک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نور دیکھا جس نے آفاق کو بھر دیا اور ساری موجودات کو روشنی سے چمکا دیا، اور پھر اللہ عز و جل نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نگاہ بصیرت سے پردے ہٹا دیے تاکہ آپ خواب گرشت سے بیدار ہو جائیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ فرشتے کتار در کتار ایک گھر کے گرد جمع ہیں، پہاڑ سجدہ ریز، زمین ساکت و جامد اور درخت جھکے ہوئے ہیں، خوشیاں عروج پر ہیں۔ اور پھر ایک آواز سنی کہ ہدایت دینے والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہو گئی ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے بت کے پاس آئے تو وہ بھی اوندا پڑا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ کس چیز کا ظہور ہو رہا ہے؟ یہ کیسی خبر سنائی دے رہی ہے؟ پھر بت کو گور کر دیکھا تو وہ کہہ رہا تھا، توجہ سے سنو، بہت بڑی خبر کا ظہور ہو چکا ہے، اور وہ یہ کہ آج وہ ہستی دنیا میں تشریف لا چکی ہے جو کائنات کو شرف و افتخار بخشے گی۔ وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، جن کا صدیوں سے انتظار کیا جا رہا تھا، جن سے ہجر و شجر گفتگو فرمائیں گے۔ چاند ان کی خاطر 2 ٹکڑے ہوگا، اور وہ بنی ربیہ بنی مضر کے سردار ہیں۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زوجہ سے استفسار فرمایا، کیا تم سن رہی ہو؟ یہ بے جان پتھر کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے عرض کی، اس سے اس مولود محترم کا اس میں گرامی تو دریافت کریں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، اے وہ غیبی آواز جو اس سخت پتھر کی زبان میں گفتگو فرما رہی ہے، تجھے اس ذات کی قسم جس نے تجھے قوت گویائی عطا فرمائی، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس پیدا ہونے والی ہستی کا اس میں گرامی کیا ہے؟ آواز آئی، حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو صاحب زمزم و صفا یعنی حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زمین تہامہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے، اور سخت گرم دھوپ میں بادل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن رہے گا۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اہلیہ سے ارشاد فرمایا، چلو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں نکلیں تاکہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبب راہ حق پا لیں۔ ابھی وہ دونوں میاں بیوی یہ گفتگو کر ہی رہے تھے کہ ان کی بیٹی جو نیچے گھر میں بیمار پڑی تھی اچانک ان کے پاس چھت پر آ کھڑی ہوئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو پوچھا، اے بیٹی، کہاں گیا تیرا وہ درد اور بیماری
جس میں تو ہمیشہ سے مبتلا تھی، اور کہاں گیا تیرا بے قراری کی وجہ سے راتوں کو جاگنا؟ بیٹی نے جواب دیا، اے میرے والد محترم، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے سامنے ایک نور ہے اور ایک شخص میرے پاس آیا ہے۔ میں نے اسے دریافت کیا، یہ نور کس کا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، اور یہ شخص کون ہے جس کا نور مبارک مجھ پر چمک رہا ہے؟ مجھے جواب ملا، یہ نور بنی عدنان کے سردار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ہے، جن سے ساری کائنات معطر ہو چکی ہے۔ میں نے پھر پوچھا، ان کا اسم گرامی کیا ہے؟ تو جواب ملا، ان کا نام مبارک محمد اور احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ قیدیوں اور مصیبت زدوں پر رحم اور مجرموں کو معاف فرمائیں گے۔ میں نے پوچھا، ان کا دین کیا ہے؟ جواب ملا، دین حنیف۔ میں نے پوچھا، ان کا نسب کیا ہے؟ جواب ملا، قریشی عدنانی۔ میں نے پوچھا، یہ کس کی عبادت کریں گے؟ جواب ملا، خدائے وحدہ لا شریک کی۔ میں نے پوچھا، اے مجھ سے خطاب فرمانے والے، تو کون ہے؟ جواب ملا، میں ان کی آمد کی بشارت دینے والے فرشتوں میں سے ایک ہوں۔ میں نے عرض کی، جس دکھ درد میں میں مبتلا ہوں اس کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے جواب دیا، بارگاہ رب العزت عز و جل میں ان کی عظمت اور جاہ و مرتبہ کا وسیلہ پیش کرو کہ اللہ عز و جل نے خود ارشاد فرمایا ہے، میں نے اپنا راز اور اپنی قربان ان کو ودیت کرتی ہے۔ اب جس نے بھی ان کے وسیلے سے مجھ سے دعا کی میں اس کو ضرور قبول کروں گا، اور قیامت کے دن اپنے نافرمان کے حق میں بھی ان کی شفاعت قبول فرماؤں گا۔ بس میں نے اپنے ہاتھ پھیلا دیے اور اللہ کی بارگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبہ کمال کا واسطہ دے کر دعا کی اور اپنے ہاتھ جسم پر پھیر لیے۔ اب جب کہ میں بیدار ہوئی تو بالکل تندرست ہو چکی تھی، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ ناظرین کے لیے آج کی ویڈیو بہت ہی دلچسپ رہی ہوگی۔ ہماری اس ویڈیو کا نیکسٹ پارٹ دیکھنے کے لیے اگلی ویڈیو تک ہمارا انتظار ضرور کریں، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے چینل کو سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں، اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو آپ کی اسکرین پر ملے۔ اب مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، اللہ حافظ۔